دو تین باتیں ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ سیکریٹری جنرل ILF سینٹرل معظم بٹ بھائی کی بات سے میں کنٹینیو کروں، اور پھر میں جو 2 پوائنٹس کرنا چاہ رہی ہوں القادر ٹرسٹ کیس پہ اور یہ جو ٹویٹ کا معاملہ ہے سکوت ڈھاکہ پہ، پھر میں اس پہ بات کروں گی۔ آپ کو ہم سب نے اپنا دین پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، اور تمام کتابوں میں ذکر ہے کہانی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہوں کو، غلاموں کو آزاد کر کے فرعون سے لے کے جا رہے تھے۔ جب سمندر سامنے آیا، پیچھے فرعون تھا، آگے سمندر تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے جلوے سے وہ پانی کھل گیا اور غلام دوسری پار چلے گئے۔ جو بات کسی کو نہیں پتہ، جس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ اس کے بعد کیا ہوا، وہ غلام جب دوسری طرف پہنچے، ان پہ اپنے رب کا فرمان آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نزول ہوا کہ اب اللہ نے آپ کو نجات دے دی ہے، اب آپ نے جا کے پرومسڈ لینڈ کنعان یعنی فلسطین اس کو واپس لینا ہے۔ ان غلاموں کا یہ جواب تھا، اور وہ جواب آج بھی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ہم امریکہ کے غلام ہیں، فرق صرف یہ ہے، امریکہ کے نہیں، سوری، بائیڈن ایڈمنسٹریشن، یہ فرق ضروری ہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اپنے رب سے کہہ دو کہ ہم غلام ابن غلام ہیں، اور ہم سے یہ جنگ آزادی و آزادی مت مانگے۔ ہمیں اللہ نے پہلے من و سلوہ دیا، پھر ہمیں اللہ نے پانی سے اور فرعون سے بھی بچایا، بس اب ہماری بس ہو گئی ہے۔ اس قوم کو پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال حکم دیا کہ آپ ادھر بیٹھیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، ان کو صحرا میں بٹھا دیا۔ اسی ٹائم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی، لیکن ان غلاموں کے جو بچے تھے نا، انہوں نے جا کے پھر اپنی زمین لی جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ وہی فلسطینی ہیں اب، جن پہ اب اسرائیل ظلم ڈھا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا جو کہا معظم بھائی نے، کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ آسمان سے کوئی بجلی آئے گی یا زمین پھٹ جائے گی اور سونے کے خزانے مل جائیں گے، شاید وہ بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے والدین کی جو جنریشن تھی اور ان کے والدین کی جو جنریشن تھی وہ اب چلی گئی، اب ہماری آ گیا، تو شکر ہے مجھ سے بھی 4 جنریشنز نیچے چل رہی ہیں۔ یہ جنریشن، یہ پیڑھی جو ہے، یہ کسی کی غلامی نہیں مانتی، اور خاص کر ایک ایسے آدمی کی، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، پریزیڈنٹ بائیڈن، جس کو یہ نہیں پتہ کہ پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہمارے دین کیا کیا ہیں اس ملک میں اسلام کے علاوہ، ہم لوگ کھاتے کیا ہیں، پہنتے کیا ہیں، ہماری حیا کیا ہے، ہماری شرم کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اور کیوں کون کو نہیں پتہ؟ خان صاحب پہ پچھلے 2 سال میں یہ جو بیہودہ سے بیہودہ کیسز ہوئے ہیں، ٹیرین وائٹ کا کیس کر دیا، وہ جس کی بھی بچی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اس لڑکی کے دماغ پہ کیا گزرا ہوگا کہ اس قسم کے انٹرنیشنل گندی ہیڈ لائنز بولی جاتی ہیں۔ علی بخاری صاحب ہمارے M&A بھی ہیں اسلام آباد سے، فارم 45 والے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ابھی ٹریبیونل نے بھی کہہ دیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی، ایک انٹرویو بھی دیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم خود خان صاحب کے پاس کچھ لوگ ثبوت لے کے گئے تھے کہ سر آپ پہ تو یہ لوگ نقلی کیسز بنا رہے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں ان گندے لوگوں کے اور ان کی حرکتوں کے۔ تو خان نے بولا کبھی بھی نہیں، یہ میری تربیت نہیں ہے کہ کسی پہ کیچڑ اچھالو، وہ چاہے خاتون ہو یا مرد ہو، سیاست میں سیاست سے باہر ہو، کیچڑ اچھالنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم پاکستان ٹھیک کرنا ہے، توڑنے نہیں آئے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں عدت کا کیس، اس پہ کل اتنی شرمناک گفتگو ہوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں امریکہ کے، وہاں پہ ان کا اسپوکس پرسن تھا، اور اسے رائن گریم ایک جرنلسٹ کو پوچھتے ہیں کہ جو عدت کا کیس ہے یہ ہے کیا؟ آپ لوگوں کو تو بہت، اور یہ میرے الفاظ ہیں، رائن گریم کی نہیں ہے، جب افغانستان میں خواتین کا یا بچیوں کا اسکول بند ہو جاتا ہے تو موت آ جاتی ساری دنیا کو کہ ہائے ہائے افغان لڑکیوں کی تعلیم تو برباد ہو گئی۔ مہسا امینی ایک جوان بچی ایران میں، وہ پولیس کسٹڈی میں شہید ہو گئی۔ پوری دنیا، یہاں تک کہ برٹن کا جو شاہی جوڑا ہے جو امریکہ میں رسا ہوا بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے بھی ٹی شرٹ پہن لی مہسا امینی کے لیے۔ لیکن پاکستان میں پچھلے 2 سال سے چادر 4 دیواری، عورتوں کو ان سے بالوں سے کھینچا گیا، جیل لے کے گیا طیبہ راجہ کو۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ خاتون جس نے کرونا میں سارے پاکستان کو بچایا، یاد رکھے پنجاب پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر پنجاب میں آپ کا کرونا کنٹرول نہ ہوتا پورا پاکستان نے مٹ جانا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، لیکن اس عورت کو یہ صلاح دیا آپ نے کہ اس کینسر، اور وہ کینسر سے گزر رہی تھی جس ٹائم کرونا تھا پاکستان میں، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ یہ ہم کرتے ہیں پاکستانی ہیروز کے ساتھ۔
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا, لیاقت علی خان کے ساتھ کیا, فاطمہ جناح کے ساتھ کیا, بھٹو صاحب کے ساتھ کیا. حالانکہ وہ ہمارے پولیٹیکل دوست نہیں ہیں, وہ ہمارے دشمن ہیں پولیٹیکلی, لیکن سچ بات کہنی ہوتی, آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے. ان کو شہید کیا گیا تھا. بے نظیر بھٹو شہید, جنرل ضیاء الحق چلو اب اپنے اللہ کے پاس ہے, میں ان کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرتی, لیکن یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ ہماری پی ایم اور سی ایم کو یا گاڑیاں اڑ جاتی ہیں, ہمارے ایم این ایز کو مار دیا جاتا ہے, سینیٹرز کو مار دیا جاتا ہے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں 2 ہمارے مارے گئے. یہ کیا چکر ہے؟ سیاستدانوں کو ہی مار رہے ہیں. یہ یاد رکھیے, یہ جو خان صاحب پہ عدت کا جھوٹا کیس ہے, یہ انہوں نے ایک ایسی, وہ کہتے ہیں نا کہ یو ڈونٹ کراس دس ریڈ لائن. اللہ کے دیے ہوئے قانون ہے, چاہے وہ کرسچینٹی میں ہو, چاہے وہ یہودیوں کے ہو یا مسلمانوں کے ہوں. میاں بیوی کا ایک پاک رشتہ ہے, اور جس طرح سے لوور کورٹ میں کیچڑ اچھالی گئی ایک باپردہ عورت پہ, میرے تو اس دن ہاتھ پیر لرز گئے. وہ این جی او جو 2 سال سے ہماری خواتین کے لیے نہیں بولی, صرف کیونکہ ہمارا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, وہ این جی اوز بھی بول پڑے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. آج آپ نے پاکستان کی عورت پہ ایک قیامت کا پہاڑ ڈال دیا. اب آتے ہیں ذرا القادر کیس پہ. خان صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوئی کہ القادر سے احمقانہ کوئی بھی کیس ہو نہیں سکتا. سپریم کورٹ اور جو برٹش کرائم ایجنسی ہے ان کا آپس میں اگریمنٹ ہوا ملک ریاض کے کیس میں. سپریم کورٹ کے اگریمنٹ کے بعد وہ پیسے برٹش کرائم ایجنسی نے ہماری سپریم کورٹ میں داخل کر دیے. جو آرڈر تھا اس میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ یہ پیسے یا فائنانس منسٹری کو دیں, یا کامرس منسٹری کو دیں, یا صوبوں کو دیں, یا اسٹیٹ بینک کو دیں. صرف یہ لکھا تھا کہ ٹریجری میں ڈالیں, اور وہ ٹریجری کیونکہ ڈیل اس وقت سپریم کورٹ کر رہا تھا, میں نیشنل ٹریجری کی بات نہیں کر رہی, سپریم کورٹ کے وہ اکاؤنٹ میں آ گئے وہ پیسے. 2019 سے لے کر 2023 تک ریاست پاکستان نے اس پہ 13 ارب 94 کروڑ روپے انٹرسٹ بھی ریسیو کیا ہے, سود ریسیو کیا ہے. عمران خان کے گھر تو وہ پیسہ نہیں گیا, وہ تو حکومت پاکستان کو مل رہا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیس کس پہ کیا ہے, بالکل نہیں سمجھ آتی. پھر مئی 2023 کے بعد جو اس اکاؤنٹ کا انٹرسٹ آ رہا ہے, یعنی ابھی تک جون 2024 تک, ابھی تک ہمیں اماؤنٹ نہیں بتایا کہ حکومت نے اس پہ کتنے پیسے کمائے ہیں. پیسے پڑے ہوئے ان کے پاس, عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے, ان کے اہلیہ کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے, پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے. یا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت پاکستان کا حصہ نہیں ہے, تو تب آپ یہ کیس خان صاحب پہ پروو کر سکتے ہیں. وہ بندہ تھک گیا, کبھی نمل بناتا ہے, کبھی شوکت خانم بناتا ہے, کبھی القادر. صحرا کے بیچ میں رسول اللہ علیہ السلام سیرت النبی کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی جاتی ہے غریبوں کے لیے, ان کو اس پہ بھی مسئلہ ہے. جو مالداروں کے بچے ہوں تو میرے اور آپ کے پیسوں سے باہر پڑھتے ہیں, اس پہ کسی کو مسئلہ نہیں ہے. ان کو ایک پی ایم بنا دو, سی ایم بنا دو, منسٹر بنا دو, یہ بنا دو. اور جو آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا, ان پیسوں پہ ان کو مسئلہ ہے. یہ نہیں سمجھ آتی, اور یہ غلامی ہے. دس از دا لنچ پن آف غلامی. جب مالدار چور کرتا ہے, اس کو مالدار چوری کرتا ہے تو اس کو شاباشی دو, اور جب غریب اسکول جاتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دو. میں خود جب اڈیالے میں تھی, میں نے پوچھا ایک دفعہ سپرنٹینڈنٹ سے, تو وہ اللہ ان کو وفات ہو گئی ہیں, اللہ ان کو بخشے, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھی جیل میں. میں نے ان سے پوچھا, میم کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں عصر رسوخ والے یا مالدار لوگ, یا جن کے مچل کے جمع ہو سکتے ہیں, یا ان کی فیملی ہے؟ کہتی نہیں میڈم ماشاء اللہ یہاں کوئی غریب نہیں ہے, مالدار نہیں تو سارے غریب آتے ہیں.